أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رب نے آپ بنائے لے رب نے آپ بنائے لے سونے صدیق اکبر رب نے آپ بنائے لے سونے صدیق اکبر نبی نے گل نل لائے لے سونے صدیق اکبر نبی نے گل نل لائے لے سونے صدیق اکبر اور شک نہیں جس دی شان دے اندر رب فرمایا قرآن دے اندر شک نہیں جس دی شان دے اندر رب فرمایا قرآن دے اندر رب فرمایا قرآن دے اندر صحابی رب فرمائے لے سونے صدیق اکبر صحابی رب فرمائے لے سونے صدیق اکبر نبی نے گل نل لائے لے سونے صدیق اکبر اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار
شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے عمل کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں مکہ پاک کے اندر اعلان نبوت فرمایا، خوش قسمت سن وہ لوگ جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز اتے لبیک آکھیا اور کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نے غلام بن گئے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے سرکار دا غلام بندا جا رہا سی۔ مکے دے کافرہ نے جدو مسلمانہ دی تعداد بد دی دیکھی تو کافر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ہر روز بندے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو لگ پہ، لہذا انہوں نے خلاف کوئی سانوں کوئی مہم شروع کرنی چاہیے۔ انہوں مکے دے کافرہ نے دارالندوا دے اندر ایک میٹنگ بلائی جدے بچ سارے بڑے بڑے کافر کٹھے ہو۔ جدو سارے کافر اتے کٹھے ہوئے، روایات چلتا ہے ایک بڑھا یا بابا وہ بھی آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ کافرہ نے پوچھا بابا جی تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو، کی لین آئے ہو؟ اس بابے نے آکھیا کہ میں ایک بزرگ ہاں تے میں نجد وچوں آیا۔ کتھوں آیا؟ نجد وچوں آیا۔ کی لین آئے ہو؟ وہ بابا کر لگا ہے جنہیں تسی مشورے کرنا سے بیٹھے ہو نا، میں بھی تو انوے دے بہتر مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا آجو پھر بابا جی تو آڈا ساڈا بڑھنے یا کی یہ پورا کھلا لنگا ہو۔ وہ بابا بھی اندر آ گیا۔ جدو سارے کافر بہ گئے، وہ بابا میں ہاں بھائی گل کرو کہ میں کٹھے ہوئے ہو کیڑا مشورہ کرنا ہے۔ ابو جہل آندا بھی گل سنو تانوں سارے کو کٹھیاں تاں کیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز دین دی تبلیغ کرتے رہتے ہیں تے بندے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں کٹھیاں تاں کیتا ہے بھئی سوچو یہ دے بارے میں کی کرنا چاہیے۔ ایک بندہ بولیا، انہوں نے آکھا بھئی اگر میرا مشورہ مان دے ہو تو میں مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا دس بھئی جو تو بلایا نہیں تو انہوں مشورے آ سکے تھے مشورہ دے۔ انہوں نے کہا بھئی میرا مشورہ ہے رہے تسی ایسے کرو انہوں مکے بچوں کٹ چھڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تسی مکے چوں کٹ دے، نہ اتنے ہوئے گا نہ لوگاں نو آکھے گا نہ لوگ کلمہ پڑھن گے، چلو جویں ساڈا کام پہلے چلدا سی چلی جائے گا۔ جدو اس بندے نے مشورہ دیتا تو شیطان نے لائن نے سر پھیریا۔ انہوں نے آکھا نہ بھائی نہ، یہ تیرا مشورہ مینوں قبول نہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی کیوں کی ہویا ہے؟ انہوں نے آکھا تو یہ گل آکھی کہ یہ کرو اینوں مکے وچوں کڈ دیو، اے جتھے مرضی ٹر جائے چلو ساڈی جان چھٹی رہے گی۔
بابا آکھن لگا تینوں پتہ نہیں اس محمد دی زبان مٹھی کڈی کوئے، یہ دی زبان مٹھاس کتنی ہے، یہ جتھے بھی جائے گا نا تو مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر کے لوگاں نو اپنے نال لا لے گا، جتھے بھی جائے گا لوگ یہ گلاں سنن گے کیونکہ دی زبان ہے ہی بڑی مٹھی، سرکار دی زبان ہے ہی بڑی مٹھی، یہ جتھے بھی جائے گا مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر کے لوگاں کو اپنے نال لا لے گا، کہ وہ تو پھر ایک بڑا لشکر بنا کے ساڈے تے آ کے حملہ کر کے سانو مار کے چھوڑ جائے گا، لہذا تیرا مشورہ ٹھیک نہیں، کوئی اور مشورہ دے۔ ایک بندہ اور اٹھیا آندا جی میرا مشورہ ہے انج کرو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کسی کمرے چ ڈک دیو، اینو روٹی نہ دیو، اینو پانی نہ دیو، چند دن کمرے میں ڈکیا رہے، جدو مر جائے گا چوک کے بال سٹ دیا معاف اللہ۔ جدو یہ گل کی کہ ابو جال پھر بولے، وہ بابا پھر بولے، انہوں نے کہا نا بھائی نا تیرا مشورہ میں نے قبول نہیں، انہیں کہا یہ کیوں نہیں قبول؟ وہ بابا آکھن لگا کہ تسی یہ آندے پے ہو یہ کمرے چ ڈک دیا گے تو کی خیال ہے تسی یہ کمرے میں ڈک دو گے تو یہ منن والے چپ کر کے بیٹھے رہن گے؟ جب تسی ناراض نہ ہو تو ایک گل کرا، اچھا ہو بھی جاؤ تو ٹینشن میں کوئی نہیں، پھر بھی کوئی حقا بھائی کانا مر رہا میں کہڑا ووٹ لینے نے، ووٹاں والے بندے نوں ڈر ہوتا ہے کہ یار جی میں کوئی گل ہے جی کل چھڑی کل کدھر پھر ہی نہ جائے، وہ میں کھلونا کوئی نہیں، وجہ میرے پتا تساں مولویاں نوں ووٹ دینا ہی کوئی نہیں، یہ گل پکی ہے۔ تسی آندے ہو بھئی چور ہوئے ڈکیت ہوئے 8 نمبریہ بدماش ہوئے ووٹ اسی انہوں دینے نے، مولوی دا سیاست نہ ہے کی کام ہے، پھر بہت سوال جی میں چلتا پیا، لیکن گل میں کرنا چاہتا انہیں آخیا انہوں کمرے میں ڈک دیو، بابا آندا ہے تو کی سمجھ رہا ہے انہوں کمرے میں ڈک دیں گے تو منن والے چپ کر کے بیٹھے رہن گے؟ انہیں کہا مطلب تیرا بابا کی؟ انہیں کہا شدائیو جے تسی انہوں کمرے میں ڈک دیو گے تو یہ منن والے انہوں آ کے چھڑا کے لے جان گے۔ وہ بندہ کافر ہس کے آکھن لگا آندا واہ بابا کیویں دی گل کیتی آ، اسی انہوں ڈکاں گے انج دی جگہ تے جڑا کسے نوں پتہ ہی نہ لگے گا، اسی انج دی جگہ تے لے جائیں گے کسے نوں پتہ ہی نہ لگے گا۔ بابا آندا میں سنیا ایسی مکے چ کچھ بے وقوف نہیں دینے اج سامنے ویکھ بھی لے، اس بندے دے پیر تھلوں زمین نکل گئی، انہیں کہا بابا تیری گل دی سمجھ نہیں آئی تو کہڑا کی چاہنا ہے؟ انہیں آخیا او شدائیا تو آنا ہے انہوں کمرے میں ڈک دیاں گے تو میں تمہوں آخیا بھی وہ منن والے چپ کر کے بیٹھے رہن گے، وہ آ کے لب لین گے، تو آخر لیا بھائی اسی ڈکاں گے اتنے جتنے کسی نوں پتہ ہی نہ لگے۔ وہ بابا آخر لگا او شدائیا اینو تسی جتھے بھی ڈکو گے نا یہ منن والے اتنے پہنچ جان گے۔ انہیں آخیا وہ کیویں اسی دسنا ہی نہیں۔ بابا آخر لگا تسی نہ بھی دسو، سونا جڑیاں راواں تو لنگ جاندا راواں آپے ہی دس چھڑدیاں نے سونا ادھر وہ کسی نوں پوچھن دی ضرورت ہی نہیں کہ سونا کدھر گیا ہے، راواں آپے ہی دس دینیاں۔ کیوں؟ وہی وجہ ہے کہ سونا جڑیاں راواں تو لنگ جاندا ہے نا انہاں راواں تو بھی خوشبوواں ہون لگ پیندیاں۔ تواڈے چوں کوئی بندہ مدینہ شریف گیا ہے؟ خدا دی قسم اٹھا کے دسو اج تک گلیاں چوں خوشبوواں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ کیوں بھئی ہوندیاں نے کہ نہیں؟ اس وقت
زندہ وہ بابا ہے تسی جتھے بھی ڈکو گے نا وہ دے منن والے پہنچ ہی جان گے بابا دا مشورہ قبول نہیں کو اور مشورہ دیو ابو جہل اٹھیا آندا بابا جی جے میں مشورہ دیاں تے شاید تو ہمیں پسند آ جانا ہاں ہاں دس میں تو دس ابو جہل آندا میرا خیال ہے بھائی اسی مکے دے اندر جنے بھی خاندان نے نا ہر خاندان دا اسی ایک گبرو منڈا لئیے نوجوان تے او دے ہاتھ جو بڑھائیے تلوار ایک تلوار دئیے تے اس دے مکان دا محاصرہ کر لئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان گھیرے چ لے لئیے تے جدو سویر دے ٹائم او اپنے گھروں بننے نکلن لگے نا کہ سارے نال کے انہیں تے حملہ کرا کے تم قتل کر دیں گے اگر قبیلہ بنو ہاشم والے سارے سے لڑائی کرنا چاہتے ایک قبیلہ سارے قبیلہ میں لڑ نہیں سکتا اگر ساروں آ کر کے قصاص دے ہو تو اسی سارے رل کے قصاص دے دیں گے پیسے دے کے جان چھڑا لگے بابا آخر لگا بھائی ابو جہل تیری گل میرے پسند آئی کہ ٹھیک لو جی مکے تے کافراں نے ہر قبیلے دا ایک بندہ لیا انہوں دیتی تلوار تے تلوار دے کے نا اندر لو بھائی آج رات نو تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مکان دے ارد گرد کھڑے ہو جانے جدو سویر دے ٹائم وہ تو نکل لگے تو یک مارگی نہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں ادھر کافرہ نے نبی پاک دے خلاف ایک پروگرام بنایا اللہ فرماتا ہے ایک پروگرام کافرہ نے بنایا ایک اسامی پروگرام بنایا سبحان اللہ ایک آنکھوں جڑے بندے ساؤنڈ ہے انہوں نے اللہ کرے نیندر کے لیے باہر ٹوڑ جائے لو جی پروگرام کافرائے ترتیب دے دیتا اللہ فرماتا ہے ایک پروگرام اسا دیتا اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین فرمایا اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنا اب آبیاں دیوبندیاں دے اس آیت کا ترجمہ پتہ کی کیتا ہے آندھے واللہ خیر الماکرین اللہ سب تو بڑا مکر کرنا معاذ اللہ استغفر اللہ کڑ کے بیٹھ لو قرآن پاک کا ترجمہ انہاں ہی ترجمہ کیتا ہے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا فرمایا واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا مکر کہیں دے فراڈ کرنا دھوکا کرنا تو معاذ اللہ فریب نہیں کرتا کسی نے اللہ دھوکا نہیں کرتا اللہ خفیہ تدبیر فرمانا اچھا جی اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل نبی پاک دی بارگاہ بھیجے جناب جبریل سرکار دی بارگاہ چاہے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام جبریل کیویں آئے یا رسول اللہ اللہ دا پیغام لے کے آئے جبریل کیڑا پیغام لے کے آئے جناب جبریل عرض کر دے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اللہ پہ فرما دے آج دی رات تسی خود مکے نو چھڑ کے مدینے وال چلے جاؤ آج مکے نو الوداع کہہ دیو آج مکہ چھوڑ دیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو جناب جبریل دا ایک پیغام سنیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا نو بلایا فرمایا علی مینوں اللہ والوں حکم ہو گئے کہ میں آج مکہ چھڑ کے جا رہا ہوں کہ آقا میرے واسطے حکم کیے فرمایا علی تیرے واسطے حکم میرے اے میری چار پائی پئی ہے آج دی رات تو میرے چار پائی تے سو جا آج دی رات میرے بستر تے سو جا اے میری چادر لے لے کہ چادر لے کے میری منجی تے سو جا اے مکے دے لوگاں دیاں امانتاں میرے کول پئیاں ہوئیاں نے انج کر کے دو صبح دیر چڑھے گا اے مکے دے کافر دیاں امانتاں مکے دے لوگاں دیاں امانتاں نے اے امانتاں انہاں نوں دے کے تو بھی مدینے آ جائی عرض کی ٹھیک ہے آقا میں سو جانا میرے آقا نے فرمایا اے علی فیصلہ سوچ سمجھ کے کری آقا کیوں فرمایا علی تم سونا ہے میری چار پائی دے ہوتے تم سونا ہے میرے بستر ہوتے کہ مکے دے کافر دروازے تے باہر کھلوتے ہوئے نے این ممکن ہے جدو کند ٹپ کے اندر آن تے جدو میری منجی تے تینوں شکریاں ویکھن ہو سکتا ہے جڑے کافر مینوں قتل دے ارادے نال آن گے ہو سکتا ہے تینوں بھی قتل کر سکدے نے جڑا جواب مولا علی نے دتا سی
ذکر آتا ہے میرے نبی جب رات کو سوندے سن سبز رنگ کی چادر لے کے سوندے سن کیڑی چادر ہرے رنگ کی چادر ایک میرے نبی کو سفید چادر سی ایک نبی پاک علیہ السلام نے کول کالی چادر سی جنہوں کالی کملی والا سی ایک چادر سی سرکار دو عالم نے کول سفید رنگ ایک نبی پاک علیہ السلام نے کول سرخ تاری دار چادر سی سرخ تاری دار چادر تو رات کو سون لگیا جڑی نبی پاک چادر استعمال کرتے سب وہ سبز رنگ کی چادر سی سبز رنگ کی سرکار چادر رات کو لے کے سونے سے سرکار نے چادر مولا علی نے عطا کی فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا یہ ٹھیک علی پاک بستر پہ لیٹ گئے کافر تلواراں پھڑ کے باہر دروازے لگے ٹوڑتے پڑے تو کی کہتے پڑے آج ہماری ایک باری باہر تو نکلے اساں اتھوں نکلنا نہیں دینا آج نکلے تو صحیح مشیت ربانی نے پکار کے آکھا جب تسی دیکھو میں یار میں تواڈے وچوں کڈ دا کھیلیا آج دیکھا ہے محبوب تواڈے وچوں جاندا کہ لو جی کافر باہر کھڑوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے دیا جی برلا وچوں دیکھیا کہ باہر تلواراں پھڑ کے ادھر میں جنوں جا رہے ہیں ادھر میں جنوں جا رہے ہیں آج نکلے باہر اسی نکلنا نہیں دینا معاف دینا یہ کر دینا وہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے بیڑے وچوں ایک مٹی دی مٹھی پر لئی سبحان اللہ کی کیتا جی بولو ذرا کی کیتا مٹی سرکار نے کہا اپنی مٹھی وچ لئی مٹی وچ مٹھی لے کے نا تے میرے نبی نے وہ مٹی ہے اپنے منہ دے سامنے کیتی تے سامنے کر کے میرے نبی نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی سبحان اللہ کی پڑھنا شروع کیتا ہے بولو ذرا کی پڑھنا شروع کیتا ہے جے تہاڈا ذوق ہوے تے پڑھ دیاں قرآن پاک اب تھوڑا جہا واقعہ میں کچھ پچھلے 2 جمعے سوچیا بھی تسی سوچ دے ہوئے مولوی نیڑی عربی پڑھی جاندا ہے تھوڑی تھوڑی اردو چ بھی گل کرنی چاہیے میں اس واسطے اج عربی والے پاسے آیا ہی نہیں کیونکہ ساڈے بیلیاں نوں بعد نوں تے سالن وچ بھی عربی چنگی نہیں لگدی اب میں کہا چلو اج پنجابی چ تقریر کر لئیے عربی پھر کسی دن سنا لاں گے ویسے میرا ذوق ہے یہی کہ قرآن پڑھیا جائے تو نال حدیث پڑھی جائے تاکہ کسی دوسرے بندے نوں اعتراض نہ ہوئے شک والی گل ہی نہ رہ جائے لیکن تواڈے ذوق دے پیش نظر اج دا جمعہ میں بالکل سادے آج تو 15 سال پرانی تقریر لگا کرن یعنی کوئی 15-20 سال پہلا کردا ہوندا سی سبحان اللہ فرمائیے ذرا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے جو مٹھی اپنے سامنے کیتی ہے سامنے کر کے میرے نبی نے پڑھیا یاسین اپنی پنجابی زبان وچ کہہ لئیے تے میرے نبی نے مٹی تے دم کیتا اسی لیے جدوں کوئی بچہ لگا مولوی صاحب دم کرا جائے کوئی سورت پڑھی تھی سورت پڑھ کے پھوک ماری دی میرے نبی نے سورت یاسین پڑھ کے مٹی تے پھوک ماری مٹی تے دم کیتا کئی بندے بڑے دما تو چل دے بھی آج یہ دم وچ کوئی نہیں پیا پھوکاں وچ کی پیا میں کہا پھوکاں دا انکار نہ کریا کر قرآن وچ اللہ فرماتا ہے جدوں اسی آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کر لیا نا اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرمایا پھر اساں دے وچ پھونک ماری سبحان اللہ پھونکی اساں روح پھونکی دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ماری پھونک مٹی تے پھونک مار کے نا میرے نبی نے انج دروازہ کھولیا سبحان اللہ کافر کتنے سن اچھا انہوں نے سوچ کے دسیا جی اے باہر بوئے گے جو بندے پھردے ٹھڑتے ہو تو انتظار بھی انہوں نے کاری تو یہ باہر نکلے تو پھر پوچھا گے انہوں تو میں بوا بند ہوئے کیوں انتظار تلوارہ پڑھ کے باہر کھڑتے نکلے ایک باری باہر
कारी तैयबा ने बूआ खोले तो की ख्याल है बूआ खोलना नजर नहीं आएगा, बूए विचों निकलता नजर नहीं आएगा, पर कारी तैयब नजर आएगा ना, वो मेरे नबी सन, वो मेरे नबी सन। मेरे करीम आका ने अज बूआ खोलिया, काफर तलवारा पड़ असी निकलने नहीं देना, अज निकले सही इथों बाहर एक बारी जदों ये इंज बूआ खोल के मेरे नबी इंज बाहर निकले ना, वो जी मिट्टी मुट्ठी बिच सी ना, सरकार ने थोड़ी जी मिट्टी इंज सुट्टी तो थोड़ी जी इंज सुट्टी, सिर च पै गई मिट्टी, किसी दी अखां च पै गई, किसी दे मोढियां ते पै गई। वो मिट्टी उदों दी सुट्टी अजे तक कईयां दे सिरां चों निकली हुई नहीं। तुहानूं शायद नहीं समझ आई, मैं गल बड़ी दूर तक कर गया। वो सरकार ने इंज मिट्टी सुट्टी इधर थोड़ी जी इधर, वो किसी दे सिर च पै गई, किसी दी अखां च पै गई, किसी दे कपड़ियां। अच्छा वो इंज करके अपनी अखां मलदे रह गए, मेरे नबी विचों दी लंघ गए, सरकार विचों गुजर गए। अच्छा अगर असी कुतुबे अहादीस और कुतुबे तवारीख और कुतुबे सीयर का मुताला करिए ना, तो सानू किताबां दसदियां ने असा हजरत अली नूं वेखिया ते मुस्तफा दे बूए ते आ रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी ने ते नबी पाक दे बूए वल आ रहे हैं, हजरत उस्मान ने ते नबी पाक दे बूए वल आ रहे हैं। पर सानू कुतुबे तवारीख और सीयर विचों पता चलता है जिंदगी के अंदर एक रात ऐसी भी आई है जदों मेरे नबी अपने घरों चल के ते जनाबे सिद्दीक अकबर दे बूए वल गया सन। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दी गलियां विच चलदियां होया जनाबे सिद्दीक अकबर दे दरवाजे ते आ गए। दरवाजे ते आके मेरे नबी ने इंज दरवाजे ते दस्तक दी है। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं मैं युतक्किकुल बाब, कौन है बूहा खटखटाने वाला? मेरे नबी ने फरमाया आना मौलाकुम रसूलुल्लाह, फरमाया मैं थोड़ा मौला हां, अल्लाह दा रसूल हां। एक रवायत अल्फाज ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अबू बकर सिद्दीक ने बूहे ते आए ने खटखटाने वास्ते मेरे नबी ने इंज दरवाजे ते हाथ रखे ही है, बूहा अपने आप खुल गया है, बूहा खुल गया। जदों दरवाजा खुलिया है ते मेरे नबी ने वेखिया सामने अबू बकर सिद्दीक इंज हाथ बन के खलोती हुए ने, एक निक्की जी गंढी सिर ते रखी हुई है। मेरे नबी ने वेख के फरमाया ऐ अबू बकर रात दा टाइम है, ते बूहा नहीं मारिया, कुंडी नहीं मारी, जान ने दुश्मन ने रात का टाइम दरवाजा नहीं बंद किया, कुंडी नहीं मारी, ताला नहीं मारिया। अबू बकर रात का वेला है, बूहे के सामने खलोता हुए, इसकी वजह की है? अबू बकर हाथ बन के अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, सोने अज की रात ही अबू बकर इत्थे नहीं खड़ा होया, अज तो 6 महीने पहले तुसां काबे कोल खड़े होके फरमाया सी एक रात होएगी जदों मैं मक्का छड़ के मदीने जावांगा, उदों मैं आवांगा ते मेरा नाल मेरा यार अबू बकर सिद्दीक होएगा। साचे रब्बी दी कसम है सोनिया उस दिन तो लेके अज दी रात तक रात नूं कदी अबू बकर सुता ही नहीं, हर रोज खलोता रहना वा, पता नहीं कदों आके सोना जान वास्ते आवाज मार लवेगा। और पे खड़ी फरमांदे ने सानू उदास हैरान खलोता, पैर ज़मीन विच गड्डे, अड्डियां चुक चुक रस्सा वेखे, बंदा यार की तो सर कटे। हजूर मैं 6 महीने हो गए इंतजार में बैठा कि कदों महबूब आके मैनू आवाज मारेंगे। मेरे आका ने फरमाया चल फिर अबू बकर वेला आ गया, चल चलिए। चलो आका सिद्दीक अकबर नबी पाक दे नाल पड़ गए। मक्के विचों जदों निकले ना सरकार अगे, अबू बकर सिद्दीक पीछे,
ہاتھ بن کے سرکار دے پیچھے پیچھے ٹرتے جا رہے مکہ شریف جدو باہر نکلے میں مکہ شریف وہ گلی بھی دیکھی ہے جس گلی چ میرے نبی مکہ شریف چ باہر نکلے سب انہوں کہتے ہیں شار ہجرہ شار ہجرہ نبی پاک علیہ السلام اتوں نکلے جدو مکہ شہر تو باہر نکلے نا پہلے تو سرکار دے پیچھے پیچھے ابو بکر چلتے سن پہ جدو مکے تو باہر نکلے ابو بکر صدیق دوڑ کے نبی پاک کے اگے ٹرن لگ اگے تھوڑا جہا نہیں ٹرے اگے گئے پھر جلدی کے نال سرکار کے سجے پاسے آ کے ٹرنا شروع ہو گیا سجے سجے سرکار کے نال چلتے تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے اس پاسے آ کے ٹرن لگ پے تھوڑا چلے پھر جلدی کے نال سرکار کے پیچھے آ گئے کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی اس سائڈ میرے نبی رک گئے آپ نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا میرے غلامہ اگے جدوں بھی ٹرے ہیں میرے پیچھے رہ کے ٹرے ہیں کہ آج کی گل ہے کدی اگے ٹرنا کدی پیچھے کدی سجے کدی ادھر یہ کی آج کر دے آقا غلطی کی معافی چاہنا اج تک جدوں بھی ٹریا تواڈے پیچھے ٹریا آقا ہن ٹردیاں اچانک میرے ذہن وچ خیال آیا کدھر کافر کوئی تواڈے تے اگوں حملہ نہ کر دے تو سرکار دوڑ کے اگے اس واسطے ہے جے کسی ظالم دا تیر آوے تو ابو بکر دے سینے تے وجے تواڈے نہ وجے اے عشق اس خدا دی قسم عشق دی انتہا ہے آقا پھر خیال ہوتا ہے کوئی کافر سجے حملہ نہ کرے آقا دوڑ کے سجے ہو جائے پھر خیال ہوتا ہے کوئی کافر ادھر حملہ نہ کرے دوڑ کے ادھر ہو جانا پھر خیال ہوتا ہے کوئی کافر پیچھے حملہ نہ کرے سرکار دوڑ کے پیچھے ہو جانا میرے قریب آقا علیہ السلام خوش ہو چل دے تھوڑی دور جا کے ابو بکر صدیق رک گئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ان کی گل ہے کیوں رکے ہیں عرض کرتے ہیں آقا یہ مکے دے لوگ کھوجی بڑے یہ کھرے کر لے میرے بندے دے پیرا آپ نے فرمایا تو کہنا کی چاہنا ہے حضور میں کہنا یہ چاہ رہا اسی دو بندے ہیں تے زمین تے ساڑھے 4 قدم لگتے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ابو بکر بندے 2 قدم 4 ہی لگنے عرض کی تھی آقا ہو سکتا ہے جے تسی میری گل منو آپ نے فرمایا ہو کی عرض کی تھی آقا اسی بندے بھی 2 ہی رہاں گے تے قدم بھی 2 ہی رہن گے میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر ہو کی بندے 2 قدم سب کچھ جانتے ہویا بھی فرمایا ابو بکر ہو کی عرض کر دیں یا رسول اللہ ابو بکر دے زمین تے لگ دے چلن تو آڈے صدیق تے لگ دے چلن مقصد ہے آقا میں ٹرنا تسی میرے موڑیاں تے بیٹھ سرکار تسی میرے کندھیاں تے سواری فرماؤ تو آڈے تو کوئی بندہ ہے جنہیں غار سور ویکھی غار سور گیا جوتے چوٹی تک ماشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے ہم لے جائے جڑے جنہ نہیں آمینہ کی اللہ کرے اللہ نے 2 باری لے کے جائے ایک غار سور دے ہوتے الحمدللہ میں حاضری دیتی میں گیا غار سور تقریباً پونے کو 2 گھنٹے جسی پہنچے سانی غار سور پونے 2 گھنٹے جان لگے سب سے 1.25 گھنٹہ ساڑھا ہونے لگا جان لگے ذرا ٹائم چوکھا لگتا ہے تو راہ وچ جاندے ہیں کئی جگہ تے پھر بندہ تھک ہی جاتا ہے پہاڑی ہے تے کدھر اج کل تے انہوں نے خیر پوڑیاں بنا دیتی ہیں سٹیپ بنا دیتے پر جدوں دی میں گل کرنے ادو سٹیپ کوئی نہیں سن ایکچولی پہاڑی ہے اس دور دے اندر بندہ جائے نا تے میرے ورگا بندہ وہ چوٹی تک جاندے تقریباً 3-4 لیٹر پانی پی جاندہ ہے وہ گہرہ نہ پڑی وہ پانی ہوتے جاندہ ہے کہ 3-4 لیٹر پی جاندہ ہے لیکن واہ صدیق اکبر تو آٹے جذبے نو سلام آکھا مصطفیٰ نو اپنے موڑیاں تے بٹھایا راہ وچ ساہ بھی کوئی نہیں لیا پچھو کافرہ دے بھی آن دا خطرہ ہے لیکن ابو بکر نے مصطفیٰ نو موڑیاں تے بٹھا کے ہی کو سارا لے کے تو انہیں چوٹی تے پہنچ گئے جدو جا کے چوٹی تے پہنچے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیں آقا اسی اترو میرے کریم آقا السلام کندھیاں تو اترے چھکا سی انداز کیسا ہوئے گا جدو سرکار میں موڑیاں دے چکے ہوئے گا صدیق اکبر دیکھو نا اے جو موڑیاں دے اے ادھر آگی سجی رات مبارک ادھر دوسری ابو بکر نے یقیناً سرکار سے پیرانوں میں ہاتھ پایا ہوئے گا واہ صدیق تیرے عشق تو صدقے جاواں تنقید میرا مزاج نہیں کسی تے اٹیک کرنا کیچڑ اچھالنا اسی آج قرآن پڑھ رہے ہیں نا
قرآن کی تلاوت کرنے ہیں گتا ایک ہی ہے جڑا راہ والی دی مل وچ بندا ہے او گتا سٹوڈنٹ دی انگلش دی کتاب نال بھی لگدا ہے اوہی گتا اللہ دی کتاب قرآن نال بھی لگدا ہے کہ میں خود اپنی آنکھاں نال ویکھیا اسے گتے دے نال جڑا گتا کتاب سٹوڈنٹ دی نال لگدا ہے اسے گتے دے نال سٹوڈنٹ کنڈکٹر دا سر پہ چھڑ دے مار مار کے تے اوہی گتا جدوں سٹوڈنٹ دی کتاب نال لے کے اللہ دی کتاب نال لگے کتاب نو بعد ہاتھ لگتا ہے پہلا اس گتے نو چومیا جاتا ہے میں کہا یار گتے دی تعلیم کر دے ہو کہ اس صدیق دی تعلیم کیوں نہیں کر دے جنہیں موڑیاں تے بیٹھ کے میرے نبی صاحب کوئی چوٹی کر دے جدو چوٹی تے پہنچے نا اترے میرے نبی عرض کر دے آقا اے سامنے غار ہے اگر اجازت ہوئے تو میں غار میں جا کے اندر صاف کرا سبحان اللہ غار میں صاف اے بڑا لطیف نکتہ علماء نے تے لکھیا فرما دے نے نبی پاک فرما سکتے سن ابو بکر میں تے اللہ دا نبی ہاں اندر اگر کوئی سپ سلوٹی ہوئی نہیں تو مینوں اس کی آکھنا مینوں تے جان دے نے جانور بھی تے چھڈ پرا کی کرنا حساب لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر جا جا کے غار صاف کر سرکار دا ابو بکر نو اندر بھیجنا کہ جا جا کے غار صاف کر اس گل والے اشارہ سی ابو بکر ٹھیک ہے کہ میں باہر بہنا کہ تو اندر جا تے جا جا کے غار صاف کر کے تے چوڑی ہے بچھا کے بہ جائیں تے اندر بہ کے تو میرا انتظار کری آج غار وچ تو میرا انتظار کر کل ایک ویلا آئے گا میں مزار وچ جا کے سجنا تیرا انتظار کرا آج تو میرا انتظار کر کل مزار اندر میں جا کے تیرا انتظار کرا گا صدیق اکبر غار دے اندر چلے گئے کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن بیٹھے سن کہ آپ بھی بارگاہ چیک ساپ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ آقت کرتا یا نبی اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آخر زمان نبی دی زیارت کروں حضور دی زیارت کرنا چاہتا آپ نے فرمایا بھائی انہاں نو تے اجے دنیا تے ان واسطے بڑا عرصہ پہ ہے وہ تے جب بڑے 100 سال بعد آن گے تے تو موزی جانور ہے انہوں نے مکے بھی چوڑا ہے جے تو مکے بھی چڑ گیا تے لوگاں نے تینوں سپ سپ کر کے انہیں مار دینا ڈنڈے مار مار کے تینوں مار دیں گے عرض کرتا یا نبی اللہ پھر میں نے کوئی طریقہ دسو میں زیارت کرنی چاہنا میں زیارت کرنی میں نے کوئی طریقہ دسو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر گل سمجھے زیارت کرنی ہے پھر مکے تو باہر چھوڑ جاؤ مکے تو باہر ایک غار ہے جنہوں غار سور کیا جاتا ہے ایک رات آوے گی جدو نبی اپنے یار میں لے کے اس غار چاہے گا تین راتاں وہ نبی اس غار میں اپنے یار دے نال رہے گا جی زیارت کرنی ہے تو اس غار سور چھوڑ جاؤ لو جی وہ صاف چل دیا غار سور چاہے صاحب نے آگے کیتا کی غار دے اندر سراخ کیتے ایک سراخ کیتا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا ایک روایت جو ہوتا 70 سراخ کیتے اس صاحب نے انہیں آکھیا جے کوئی ایک سراخ بند کرے گا دوجے تو نکل جائے گا دوجا بند کرے گا میں تیسرے تو نکل جائے گا تیسرا بند کرے گا تو میں چوتھے تو جنہیں بھی کرے گا کسی نہ کسی تو میں باہر نکل ہی جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار دے اندر گئے نا ویکھیا غار دے اندر تے بڑے سارے سراخ نے اتنے زمانے چ مسئلہ آیا وہ مسئلہ بھی دس دیا چلو اصلاح بھی ہو جائے نال نال اے جدو تسی باہر کسی کھلی جگہ تے پیلیاں وچ پیشاب کرنے واسطے جاندے ہو نا تے حدیث پاک کے سرکار دا حکم ہے فرمایا کہ اگر کوئی تانوں کھڈ نظر آوے تے کھڈ دے اوتے بیٹھ کے پیشاب نہ کریا جائے کی فرمایا بولو کوئی بولیا کچھ نہیں ہوندا صحیح گل ہے بولو ذرا اچھا بعد بندے ڈردے نہیں بول جاندے نے کدھر بولیا مرنا چاہیے مرنا ہوتا ہی ہے جدوں ادھر ہونی جے بولیا مرتے ہوندے تے مولوی سارے انہوں مر جاندے صحیح گل مرنا ہوتا ہی جدوں اللہ لونی تھوڑا جہا نال بولیا کرو بولن دے نال مسئلے کئی یاد ہو جاندے اساں ویکھیا جدوں نکے ہوندے ہاں سکولے پڑھدے سن تے ماسٹر صاحب ہری
ساری کلاس کو اگے کھلا کے تے فرنٹ تے ایک منڈے نو کھلا دیندے سن پڑھا بھائی پڑھا 1 2 2 2 2 4 وہ پچھلے سارے پڑھتے سن وہ یہ کہتے پڑھانا دوجے بھی یاد ہو جاتا سی اے جڑا تانوں آکھیا جاتا نا بھی اے گل کرو یہ مطلب سانوں یہ ہوتا ہے کہ چلو تانوں کوئی گل دوبارہ رپیٹ کرے گل کسی نو یاد ہو جاتی ایک باری سارے بول کے دسو ہاں کھوڈ دے اوتے بہ گئے اچھا پوچھو گے دی وجہ کی وہ دی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں کھڈاں دے اندر بعض دفعہ سپ بیٹھے ہوندے وہ تانوں سپ لگدے نے لیکن سپ ہوندے نہیں وہ جن ہوندے نے کی ہوندے نے جن فرمایا تسی پیشاب کرو گے اونوں او دے وچوں باہر نکلنا پے گا تے جدوں باہر نکلے گا تے باہر نکل کے تانوں جن تکلیف پہنچائے گا حدیث وچ وچوں ایک صحابی سن انہوں نے سرکار دا فرمان نہیں سی سنیا اس تو بعد ہی سرکار نے فرمایا سی وہ صحابی چٹیل میدان میں چلے گئے وہ پیشاب کرتے سن تے کول کھڈ سی وہ پیشاب رڑ دیا اس کھڈ چلا گیا وچوں جن باہر نکل آیا انہیں نکلنے ساتھ صحابی رسول دی دھون پھڑ کے مروڑ دیتی وہ صحابی دا وصال ہو گیا سرکار تک اطلاع پہنچی سرکار نے پھر اپنے صحابہ کو فرمایا اس تو بعد کوئی بندہ کسی کھڈ دے قریب بیٹھ کے پیشاب نہ کرے اوتھے موذی جانور ہوندے نے وہ داہر تانوں سپ نظر آتے ہیں لیکن فرمایا وہ جنات ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہوئے وہ تانوں نقصان پہنچا دے اس واسطے ان چیزوں کو بچنا چاہیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے عرض کر دے حضور تشریف لے کے آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار دے اندر تشریف لے کے چلے گئے سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے نبی کریم علیہ السلام غار دے اندر تشریف لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا سر مقدس اپنی گود دے اندر رکھیا میرے کریم آقا علیہ السلام آرام فرمان لگ پائے انہیں جدو ایک سراخ تے آیا نا دیکھیا سراخ بند دوسرے تے آیا بند جتھے بھی جاندے سراخ بند پھر آخر اس سراخ تے آیا جتھے صدیق اکبر نے اپنی اڈی رکھی ہوئی سی انہیں آپ کے پیر مار سر ماریا صدیق جناب اٹھاؤ میں بھی انتظار میں بیٹھا ہوں میں بھی دیدار کرنے واسطے لیکن صدیق اکبر نے اڈی مارت دبا کے رکھی سارے بندے دے جسم دا اتنا حصہ سخت نہیں جتنا اڈی والا حصہ سخت ہے اڈی دے اتے جدو صدیق اکبر دی تے ساپنے مارا نا ڈنگ وجہ چاہیے سی صدیق اکبر جلدی نہ پیر چک لے دے پر آپ نے نہیں چکیا پیر نو دبا دیتا ساپ نے پھر ڈنگ مارے صدیق اکبر دی جسم میں وہ زہر سرایت کیتا صدیق اکبر دی آنکھاں چوں آنسو نکلے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح منور دے لکھے امام ابن عساکر نے لکھیا فرماتے نے جدو صدیق اکبر دے آنسو سرکار دے روح منور دے لکھے نا نبی پاک علیہ السلام نے چشمان مبارک ولی آپ نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے آپ کی لدید تو یا رسول اللہ حضور میں نے کسی چیز میں دسیا ہے آپ نے فرمایا اڈی اٹھا پیر اٹھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر دی اڈی تے لایا سبحان اللہ میں ایک جملہ کو کہنا چاہنا یار جدی اکھاں وچ لعاب لگے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی جدیاں اکھاں وچ لعاب لگے اونوں تے حق دا امام مننا ہے تے جدی اڈی تے لعاب لگے اونوں کیوں بدنام آکھنا ہے جدی اڈی تے لعاب لگیا سجدہ وہ بھی حق دا امام ہے جدا یہ یقین ہے وہ ہاتھ چوکے کو یا کہ سبحان اللہ بلکہ اے تے او امام ہے جنوں میرے مصطفیٰ نے خود مسلح تے کھڑے کر کے خود صحابہ نو فرمایا مرو ابا بکر فل یسلم الناس فرمایا ابو بکر رو آکھو مسلح تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے یہی وجہ سی سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس بندے نو ساڈا دین دا امام بنایا آسانوں دنیا دا بھی اپنا امام بنایا او مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بارے میں فرما رہے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایڑی مبارک دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا تو زہر ختم ہو گیا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے او صحابی نے جنہ 3 دن تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غار دے اندر رج کے زیارت کی رج کے زیارت کی 1.5 منٹ رہ گیا باقی
تو میں آخر کے اندر ایک چھوٹا جا اعلان کرنا چاہنا، اسے کرنا نہیں سا چاہتا لیکن کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ ضرور کرنا مناسب سمجھنا ہو. چلو نیکی دے کام میں لوگوں کو ملا لینا چاہیے. ساری اس مسجد کے اندر الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو جلدی تو جلدی الحمدللہ کام جڑا ہو سلسلہ چلتا ہے کام کا. کل تو انشاءاللہ مسجد کے اندر پتھر لگنا بھی شروع ہو جائے گا اور محراب کا کام انشاءاللہ بھی اگلے جمعے تک انشاءاللہ دیکھو گے سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. چونکہ لائٹ اکثریت نہ چلی جاتی ہے پاکستان جو ہے لائٹ بعد دفعہ اذان کا ٹائم ہوتا تو لائٹ کوئی نہیں ہوتی. تو میرا ارادہ سی کہ مسجد اندر ایک UPS لگ جائے تاکہ جی اذان کا ٹائم ہوئے تو اذان سپیکر اندر ہوئے تاکہ لوگوں تک وہ آواز چلی جائے کہ وہ نماز واسطے آ جائے. وہ اسی پتہ کیتا تقریباً 30,000 روپیہ کیونکہ آپ سب 30 داری اب 30,000 روپے دا وہ UPS اور نال ایک بیٹری یہ دو چیزاں کوئی ہے بیلی جڑا UPS اور بیٹری لے کے مسجد کو دے سکتا ہو 30,000 روپے دی ہونی UPS اور بیٹری. چلو اوکھا کام ہے تو سوکھا جا کر لینے تقریباً 20,000 روپے دی بیٹری آنی 10,000 روپے دا UPS آنی. دو انج کر کے ڈیوائیڈ کر لیے. کوئی بندہ ہے جڑا بیٹری دے پیسے دے دے ایک بندہ جڑا UPS دے پیسے دے دے وہ ہے کوئی بندہ 10,000 روپیہ دینا والا بیٹری واسطے ماشاءاللہ. کچھ کر لو نیک بختوں بڑھتی جوانیوں میں کھیتوں کو پانی دے لو بہ رہی ہے گنگا. نہیں اوکھا کام جی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ. بھائی محمد نذیر صاحب نے 10,000 روپے دا اعلان کیتا ہے. پیچھے رہ گیا جی 20,000 روپیہ. چلو ان 20,000 نو تھوڑا جا ڈیوائیڈ کر لینے ہیں 5,000 کر کے بھی اگر ہو جائے تو میرے بھائی کو بیلی بھی 5,000 روپیہ دینا والا مسجد واسطے UPS واسطے 5,000 روپیہ نہیں اوکھی گل ہے. ماشاءاللہ بزرگاں نے 1,500 روپیہ ماشاءاللہ مسجد واسطے پیش کیتا ہے. چلو اب آپ کوشش فرمانا اگر نہیں ہو سکتا 5,000 والا بھی اے چوری والے تواڈے کول جدوں آن گے کوشش فرمانا جتنے ہو سکن وہ جتنے زیادہ ہو سکن وہ مسجد کی خدمت کرنا تاکہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ لے تے انہیں بھی ہونی ہے کہ میں تو چلو کوئی احباب اگر نال مل کے تعاون کر دیں یہ بڑی ماشاءاللہ اچھی گل ہوندی. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. جتنے احباب آئے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.